بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں جن حضرات کو اللہ پاک نے بلند مقام عطا فرمایا، ان میں ایک نمایاں نام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، بے خوفی، استقلال، علم و حکمت، عقل و خرد کے پیکر، ذکاوت و فطانت، عزم و ہمت، فصاحت و بلاغت کے دھنی، جذبات و عواطف، قلب و نظر اور احساسات پر مکمل قابو پانے والے جوان رعنا، پاک دامن، شریف النفس اور عبادت گزار رہنما، سیادت، قیادت، سیاست اور امارت میں ید طولہ رکھنے والا جرنیل، مشکلات و مصائب میں پھنسے ہوئے لشکر اسلام کو اپنے تدبر اور تجربے کی بنا پر آنے واحد میں چھٹکارا دلانے والے عظیم قائد، ہر بات کا برملا اظہار کرنے والے جری بہادر اور پرخطر وادیوں میں بے دھڑک کود پڑنے والے مدبر سپاہی، قد چھوٹا، گھٹا ہوا، پیشانی کشادہ، چہرہ کھلا ہوا، آنکھیں سیاہ اور موٹی موٹی، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی سردار چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوائل عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جوانی قریش کے نوجوانوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزری، شعر و شاعری میں شغف محض دل بہلانے کے لیے تھا، پوری زندگی اس سے مدح سرائی یا ہجو گوئی کا کام نہ لیا۔ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تصور کرتے تھے، باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بہترین دلیری، شجاعت، جواں مردی سے لبریز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل کے بھی بڑے دلچسپ واقعات اور اسلام لانے کے بعد بھی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمرو بن حسیس بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ واقع نیل کے 6 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قریش کے رئیس، مکہ کے سردار، مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، عطر کے بڑے تاجر تھے، اس لیے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ دنیا گھومے تھے، علم کی قدر و منزلت سے بھی آگاہ تھے، چنانچہ صاحبزادے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ عمر بچپن ہی سے بہادر اور نڈر تھے، کم عمری میں ہی شاہ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنین میں ماہر تھے۔ ذہانت و فطانت خاندانی میراث تھی، چنانچہ والد کی طرح جلد ہی عرب کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ اعلیٰ قسم کے عطریات لے کر شام، مصر، یمن اور حبشہ تشریف لے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے قبل کا ایک واقعہ نجاشی کے دربار کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے عالیشان دربار کے تخت شاہی پر جلوہ افروز تھا۔ درباری وزراء، مصاحب اور رؤسائے شہر دست بستہ صف آرا ہیں۔ مکہ کے حکمرانوں کا نمائندہ عمرو بن العاص دربار شاہی میں شرف باریابی کا خواستگار ہے۔ بادشاہ عطریات کے مشہور تاجر اور اپنے عرب دوست عمر کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمر آداب شاہی بجا لاتے ہوئے پہلے بادشاہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، پھر اپنے ساتھی عبداللہ ابن ربیعہ کے ساتھ مل کر بادشاہ کی خدمت میں بیش بہا تحائف پیش کر کے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمر سے پوچھا جاتا ہے کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ کی باروب دبدبے والی آواز گونجتی ہے۔ جواب دیتے ہیں، بادشاہ سلامت، آپ کا تخت و تاج سلامت رہے، آج میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔ عمر عاجزی اور انکساری کی تصویر بنے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے عرض کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ضرور بتاؤ کیا چاہتے ہو تمہیں ضرور ملے گا۔ بادشاہ عمر سے مخاطب ہوا کہ عالیجہ، ہماری قوم کے چند شر پسند لوگ ہمارے ملک میں ایک نئے دین کی آڑ میں فساد کی آگ پھیلا کر آپ کے ملک میں آ کر چھپ گئے ہیں۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ آپ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم عمر بھر آپ کے احسان مند رہیں گے۔ عمر کی عاجزی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ابھی عمر نے اپنی بات ختم ہی نہ کی تھی کہ بادشاہ نے کہ تمام درباریوں کی طرف توجہ کر کے کہا، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے شرپسندوں کو ان کے حوالے کر دیں، آج ہی ملک بدر کر کے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ نجاشی کے پرروب چہرے پر غصے اور فکر کے اثرات نمودار ہوئے اور کہا کہ میرے ملک میں کسی فسادی اور ظالم شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا ان سب کو نکال باہر کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ ایک لمحے کے لیے رکا، دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی سب عمر کو مبارکباد دینے ہی شروع ہوئے تھے کہ بادشاہ کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی،
لیکن ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم ان کا موقف سنیں گے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارا حکم ہے کہ کل انہیں ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ دوسرے دن صبح مسلمانوں کے نمائندے اپنے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دربار میں پہنچے اور سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر عمر سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان کا غرور اور تکبر دیکھیے کہ انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر جواباً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کی اجازت سے دربار میں ایک ایمان افروز تقریر کی۔ تقریر کا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا تعارف، اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ نجاشی جو نہایت غور سے تقریر سن رہا تھا کہنے لگا، تمہارے پیغمبر پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اگر اس میں سے تم مجھے کچھ حصہ سنا دو تو پھر میں دیکھتا ہوں۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت، نہایت ہی مسکون آواز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے اور ادھر نجاشی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ اس نے کلام الہی سن کر کہا، بخدا یہ تو وہی کلام الہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ تو وہی پیغمبر ہے جن کا ذکر مقدس انجیل میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمر سے کہا کہ اے عمر، یہ صحیح ہے کہ تم میرے دوست ہو، لیکن میں انصاف کا خون نہیں کر سکتا۔ ان کا کلام سچا ہے، اگر یہ ظالم ہوتے تو اپنا ملک چھوڑ کر یوں مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ عمر نے جب یہ بات سنی، بادشاہ کا فیصلہ سن کر مایوس اور غمزدہ واپس لوٹ گئے۔ لیکن دوسرے دن ایک نئی چال کے ساتھ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور ان کے بارے میں اس طریقے سے نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ بادشاہ کے سوال پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور اس کی روح مانتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قریت سے پاک دامن بیوی مریم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر نجاشی جھوم اٹھا اور گویا ہوا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا یہی حقیقت ہے، تمہارا دین بھی سچا، تمہارے نبی بھی سچے، تم سب ہماری پناہ اور حفاظت میں ہو اور جب تک دل چاہے ہمارے مہمان کی حیثیت سے حبشہ میں رہ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی نجاشی نے عمر کے تمام تحائف واپسی کر دیے اور ان کو واپس مکہ کی طرف بھیج دیا۔ نجاشی کے محل میں ہونے والی بے عزتی نے انہیں مزید مشتعل کیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ خندق میں بھی پیش تھے، لیکن ایک ماہ کے محاصرے نے ان کی دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ بھوکے پیاسے اور فقیر منش مسلمانوں کا موازنہ عیش و عشرت کے خوگر، شراب و شباب اور لہو و لعب کے دل دادا اپنے مشرک سرداروں سے کیا تو حق و باطل کے فرق نے شعور کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ عدل کے ترازو نے حق کے پلڑے کو اس قدر جھکا دیا کہ ضمیر کے منصف کے لیے آنکھیں بند رکھ کر انصاف سے منہ موڑنا ناممکن ہو گیا۔ جب جذبات قابو میں نہ رہے تو ذہن کے لاشعور کسی کونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کونپل پھوٹ پڑی اور یوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چنگاری نے آتش شوق کے شعلوں کو مزید بھڑکا دیا۔ یوں لگا کہ جیسے پورا وجود نور ایمانی سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ غزوہ خندق میں ناکامی کے بعد مکہ واپس تو آ گئے، لیکن اپنے دل و دماغ کو مدینہ کی مقدس گلیوں میں ہی چھوڑا ہے۔ وہ مکہ کی ایک خوشگوار صبح تھی، مشرق سے نکلتے سورج کی کرنیں ابھی نمودار نہ ہوئی تھی کہ مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر ایک سوار اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ کچھ دور اسے ایک اور شاہ سوار ملا، دونوں ایک دوسرے سے واقف اور دوست تھے۔ پہلے سوار عمر بن العاص نے دوسرے سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ جواباً انہوں نے فرمایا کہ عمر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے جا رہا ہوں۔ بہادر جرنیل نے پرعزم لہجے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ابو سلیمان، عجیب اتفاق ہے، میں بھی اسی قصد سے مدینہ جا رہا ہوں۔ ابن العاص بولے۔ دونوں دوست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہو گئے۔ دو نہایت زیرک اور تجربہ کار جرنیلوں کے قبول اسلام کے موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اچھال دیے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقل و دانش اور فہم و فراست کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے علمی قابلیت کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کتابت وحی جیسے اہم کام پر بھی مامور فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی جرنیل تھے۔ جنگی مہارت، حکمت عملی، حسن تدبر، محاذ پر اچانک اور فوری فیصلوں پر قدرت رکھتے تھے۔ دشمن کی نقل و حرکت، اس کی مکارانہ چالوں اور نفسیاتی حملوں کو خوب سمجھتے تھے اور موقع محل کے حساب سے اس کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قرون اولیٰ کے ان شجاعت مند بہادر اور عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو عرب کے ریگستانوں سے نکال کر افریقہ اور یورپ کی دہلیز پر پہنچا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ فتح مکہ کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قرب و جوار میں نصب بتوں کو گرانے کے لیے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو عزا، حضرت سعد بن زید کو منات اور حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواع نامی بت گرانے کی ذمہ داری سونپی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنگی حکمت عملی بھی عطا فرمائی تھی۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ سے 10 دن کی مسافت پر واقع وادی القریٰ میں مقیم قبیلہ قفا کے مشرکین نے مدینہ پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ 300 مجاہدین کا لشکر لے کر محاذ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین نے تو بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچائی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 200 مجاہدین کا لشکر لے کر پہنچے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر سمیت سرداران انصار بھی شامل تھے رضی اللہ عنہم۔ یہ لشکر آ جانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھرپور حملہ کر کے قفا کے پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ عرب کے جنوب میں واقع ریاست عمان میں 2 مجوسی بھائیوں کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر عمان روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریر فرمائی۔ اپنے مکارم اخلاق، حسن تدبر، سیاسی بصیرت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں نہ صرف دونوں بھائی بلکہ پوری کی پوری رعایا بھی مشرفہ اسلام ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرما کر انہیں عمان کا امیر مقرر فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ سن 12 ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملوں کا آغاز کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عمان سے واپس بلا کر مجاہدین کا ایک امیر مقرر کر کے فلسطین روانہ کر دیا، جہاں رومیوں کا ایک لشکر ان کا منتظر تھا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر مزید لشکر منگوایا۔ جلد ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت شرحبیل، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوجیں ان سے آ ملیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھمسان کی جنگ میں رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر مصر روانہ کر دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ 34 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے فاتح اور ملت اسلامیہ کی یہ عظیم جرنیل کہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔